رخسانہ بیگم آپ شہویر کے سامنے آخر کیا بلنڈر کرنے والی ہے، کیونکہ اب یہ بات تو وہ جانتی ہے کہ اس کا راز تو کھل کر اس کے سامنے آ ہی گیا ہے۔ تبھی کہتی ہے کہ شہویر بیٹا، مجھے ماہنور نے بتایا تھا ایمان نے تمہیں پیسے دیے تو تم نے اپنی کبٹ میں ہی رکھ دیے۔ مجھے لگا کہیں تمہارے گھر سے چوری نہ ہو جائیں، تو اس لیے میں نے انہیں سنبھالنے کے بارے میں سوچا۔ یہ بات سن کر اب شہویر خاموش رہتا ہے اور کہتا ہے کہ آنٹی، آپ کی اطلاع کے لیے میں آپ کو بتا دوں، ہمارے گھر میں اس طرح کی گندی حرکتیں کسی کو بھی نہیں، اور نہ ہی گھر میں کوئی چوری کرتا ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ میں تمہارے پیسے سنبھال لیتی ہوں۔ شہویر جھٹ سے اپنے پیسے ان کے ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ فکر مت کیجیے، میں ان پیسوں کو اچھے طریقے سے سنبھالنا جانتا ہوں اور مجھے آئیڈیا ہے کہ ان پیسوں کو کیسے سنبھالنا ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ بیٹا، شاید تمہیں میری اس طرح پیسے تمہارے لینا برے لگے ہیں، تو میں تمہیں تمہارے پیسے دے دیتی ہوں۔ اگر تم کا چاہو تو میں اسے سنبھال کر اچھے طریقے سے رکھ سکتی ہوں۔ یہاں پر اب ماہنور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اماں، آپ لے جاؤ، آپ انہیں سنبھال کر رکھو اور آ جاؤ، کھانا کھانا ہے تو۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ نہیں بیٹا، مجھے اس وقت بھوک نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کھانا کھانا ہے۔ یہ دیکھ کر شہویر کہتے ہیں کہ آج سے پہلے تو تمہاری اماں نے اس بات کے لیے کبھی بھی انکار نہیں کیا، تو پھر آج کیسے وہ کھانے سے انکار کر سکتی ہیں۔ جہاں پر دوسری طرف اب ماہنور جن لڑکوں کو اپنے پیچھے لگایا تھا وہ اس کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب ماہنور اپنے دیکھ لیتی ہے تو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ میں نے نئے شکار ڈھونڈے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ جاؤ اور جا کر انہیں میرا نمبر دے کر آؤ۔ بات سن کر اس کی ماں اب کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے میرا آج دل خوش کر دیا، تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ کتنا دل کرتا تھا اس گھر سے جانے۔ رخسانہ بیگم آپ شہویر کے سامنے آخر کیا بلنڈر کرنے والی ہے، کیونکہ اب یہ بات تو وہ جانتی ہے کہ اس کا راز تو کھل کر اس کے سامنے آ ہی گیا ہے۔ تبھی کہتی ہے کہ شہویر بیٹا، مجھے ماہنور نے بتایا تھا ایمان نے تمہیں پیسے دیے تو تم نے اپنی کبٹ میں ہی رکھ دیے۔ مجھے لگا کہیں تمہارے گھر سے چوری نہ ہو جائیں، تو اس لیے میں نے انہیں سنبھالنے کے بارے میں سوچا۔ یہ بات سن کر اب شہویر خاموش رہتا ہے اور کہتا ہے کہ آنٹی، آپ کی اطلاع کے لیے میں آپ کو بتا دوں، ہمارے گھر میں اس طرح کی گندی حرکتیں کسی کو بھی نہیں، اور نہ ہی گھر میں کوئی چوری کرتا ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ میں تمہارے پیسے سنبھال لیتی ہوں۔ شہویر جھٹ سے اپنے پیسے ان کے ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ فکر مت کیجیے، میں ان پیسوں کو اچھے طریقے سے سنبھالنا جانتا ہوں اور مجھے آئیڈیا ہے کہ ان پیسوں کو کیسے سنبھالنا ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ بیٹا، شاید تمہیں میری اس طرح پیسے تمہارے لینا برے لگے ہیں، تو میں تمہیں تمہارے پیسے دے دیتی ہوں۔ اگر تم کا چاہو تو میں اسے سنبھال کر اچھے طریقے سے رکھ سکتی ہوں۔ یہاں پر اب ماہنور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اماں، آپ لے جاؤ، آپ انہیں سنبھال کر رکھو اور آ جاؤ، کھانا کھانا ہے تو۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ نہیں بیٹا، مجھے اس وقت بھوک نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کھانا کھانا ہے۔ یہ دیکھ کر شہویر کہتے ہیں کہ آج سے پہلے تو تمہاری اماں نے اس بات کے لیے کبھی بھی انکار نہیں کیا، تو پھر آج کیسے وہ کھانے سے انکار کر سکتی ہیں۔ جہاں پر دوسری طرف اب ماہنور جن لڑکوں کو اپنے پیچھے لگایا تھا وہ اس کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب ماہنور اپنے دیکھ لیتی ہے تو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ میں نے نئے شکار ڈھونڈے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ جاؤ اور جا کر انہیں میرا نمبر دے کر آؤ۔ بات سن کر اس کی ماں اب کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے میرا آج دل خوش کر دیا، تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ کتنا دل کرتا تھا اس گھر سے جانے۔ رخسانہ بیگم آپ شہویر کے سامنے آخر کیا بلنڈر کرنے والی ہے، کیونکہ اب یہ بات تو وہ جانتی ہے کہ اس کا راز تو کھل کر اس کے سامنے آ ہی گیا ہے۔ تبھی کہتی ہے کہ شہویر بیٹا، مجھے ماہنور نے بتایا تھا ایمان نے تمہیں پیسے دیے تو تم نے اپنی کبٹ میں ہی رکھ دیے۔ مجھے لگا کہیں تمہارے